ہم بچپن سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی القدس یعنی جیروسلم کی فتح کے قصے سنتے آئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ جیروسلم جسے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کیسے؟ کروسیڈز یعنی صلیبی جنگیں ہوئیں کیوں؟ اور کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں انسانیت کے معیار کو بلند کیا؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 11ویں سینچری CE آتے آتے عباسد خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ مڈل ایسٹ میں سیلجوک ٹرکس اور ایجپٹ میں فاطمیدس کا رول تھا۔ مسلمان سیاستدان بکھرے ہوئے تھے۔ ادھر یورپ بھی بے چین تھا، بادشاہوں اور پوپ میں تکرار تھی، بہت سے نائٹس اور سولجرز لینڈ لیس تھے اور یورپ کو کسی بڑے مقصد کی تلاش تھی۔ اسی موقع پہ جیروسلم میں کرسچن پلگرمز کے بین کو بہانہ بنایا گیا اور پوپ اربن II نے اعلان کیا، جیروسلم کے لیے لڑنا ہولی وار ہے اور سیلویشن کا ذریعہ ہے۔ پہلی کروسیڈ جنگ سال 1095 سے 1099 چلی۔ کل ملا کر کے 9 کروسیڈ جنگیں ہوئی تھیں جو سال 1272 تک چلیں۔ پہلی کروسیڈ کے بعد ہی کرسچین کروسیڈرز نے ترکی، فلسطین اور سیریا میں 4 ریاستیں قائم کر لی تھیں: جیروسلم، تریپولی، اینٹیوک اور ایڈیسا۔ ایسے میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کو پہلی بار سلطان عماد الدین زنگی نے اکٹھا کیا اور کرسچن کروسیڈر سے ایڈیسا کو آزاد کروایا۔ اور پھر آئے سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک کرد کمانڈر جنہوں نے ایجپٹ اور سیریا کو یونائٹ کیا اور جیروسلم کو 88 سال بعد کرسچن کروسیڈر سے آزاد کروایا۔ مسجد اقصی میں پھر سے اذان گونجی اور سلطان نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا منبر لگایا گیا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا صرف ان کی جیروسلم کی فتح کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے اخلاق، ان کے انصاف کے لیے بھی یاد رکھتی ہے۔ سال 1099 میں کرسچن کروسیڈرز نے جیروسلم پہ قبضہ کرتے وقت مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا، ہولی سائٹس کو ڈیسیکریٹ کیا۔ مگر سال 1187 میں جب صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم کی فتح کی تو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے گئے جنگ کے اصولوں کے مطابق نہ ہی سویلین کا قتل عام ہوا، کرسچن ہولی سائٹس کو پروٹیکشن ملی، یورپ جانے والے کرسچن کو سیف پیسیج ملا اور یہودیوں کو واپس جیروسلم میں بسنے کی اجازت ملی۔ اسی وجہ سے جیروسلم کے کروسیڈر کنگ گی آف لوزگنیان، انگلینڈ کے کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹ اور بہت سارے یورپین کرونیکلرز بھی صلاح الدین کی عزت اور تعریف کرتے ہیں۔ آج جیروسلم اور فلسطین ایک بار پھر سے قتل و غارت کا مرکز بن چکا ہے، جہاں سویلینز، بوڑھے، بزرگوں، بچوں سب کو دنیا کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ اور ایسے دور میں صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی، اخلاق اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آنے کا رویہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ مسلمانوں کی تاریخ سے جڑے ایسے اور واقعوں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے بتائیے کہ کیسے اسلام جنگ کے دوران بھی انسانیت کے معیار کو سلامت رکھتا ہے۔ شکریہ۔